اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد۔ ہماری گزشتہ گفتگو معاد کے بارے میں تھی، اور جو کہ بخش چہارم میں کتاب، اور آج کی بحث جو ہے بخش پنجم میں ہے، جس کا عنوان ہے مسئلہ امامت۔ مسئلہ امامت میں کچھ عناوین ہیں جن کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ سب سے پہلے جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، ہمیشہ ایک امام ہونا چاہیے۔ قبل اس کے ہم مسئلہ امامت کو اس کتاب سے بیان کریں اور جو کچھ اس کتاب میں موجود ہے، میں چند مطالب کی طرف اشارہ ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ مسئلہ امامت اصل دین ہے، اور اس کے متعلق بہتر یہ ہے کہ ہم ایک بزرگوار کی کتاب سے آپ کو یہ مطلب بیان کریں۔ وہ ہے، یہ کتاب ہے میرے سامنے جس کا نام ہے عقائد الامامیہ، ٹھیک ہے، عقائد الامامیہ ہے۔ اس عقائد الامامیہ کے رائٹر شیخ محمد رضا مظفر ہیں، اور اس پر جو مقدمہ لکھا ہے وہ ڈاکٹر حامد حفنی داؤد نے، جو قاہرہ کے استاذوں میں سے ہیں اور آگرہ میں جو یونیورسٹی ہے اس کے مشرف بھی ہیں، ناظر بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کی تیسری فصل میں الفصل الثالث الامامہ کا عنوان ہے، 23 نمبر میں کہتے ہیں عقیدتنا فی الامامت، ہمارا عقیدہ امامت کے بارے میں۔ کہتے ہیں نعتقد، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان الامامت اصل من اصول الدین، امامت دین کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ لا یتم الایمان الا بالاعتقاد بها، ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ خود امامت پر عقیدہ رکھا جائے۔ ولا يجوز فيها تقلید الآباء والاہل والمربین مما عظموا وکبروا، کہتے اس میں اپنے آبا اور اجداد کی تقلید جائز نہیں ہے، اور اپنے اہل و عیال کی تقلید جائز نہیں ہے، اور جو تربیت کرنے والے مربی ہیں ان کی بھی تقلید جائز نہیں، کسی کی بھی تقلید جائز نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی بلند مرتبہ اور بزرگ کیوں نہ ہو، بلکہ واجب ہے، بل یجب النظر فیہا کما یجب النظر فی التوحید والنبوت، جس طرح توحید کی معرفت، نبوت کی معرفت میں ضروری ہے کہ انسان غور و خوض اور فکر کرے اور خود جا کے ادلہ کے ساتھ اس حقیقت کو سمجھ لے، اسی طرح یہاں ہے۔ یہ ایک مسئلہ کہتے ہیں ولا وعلی الاقل، اور کم از کم یہ ہے کہ ان الاعتقاد بفراغ ذمۃ المکلف من التکالیف الشرعیہ المفروضہ علیہ یتوقف علی الاعتقاد بها ایجابا او سلبا۔ دیکھیں، انسان اپنے آپ کو مکلف قرار سمجھتا ہے، اور ہے بھی انسان مکلف، اللہ تبارک و تعالی مکلف ہے۔ انسان کیا ہے؟ خود مکلف ہے۔ یہ کب اپنی تکلیف کی اور ذمہ داری سے کب سمجھے گا کہ میں مفروغ ہوں، کوئی اب میری تکلیف شرعی نہیں ہے؟ کہتا اس وقت جب اس کو، چونکہ فراغ ذمہ مکلف از تکالیف شرعیہ اس پر اعتقاد رکھنے پر موقوف ہے، یعنی جب امامت کے بارے میں اعتقاد رکھیں گے تو انسان اپنے آپ کو مفروغ عنہ سمجھے گا، اپنے آپ کو تکالیف شرعیہ سے مفروغ سمجھے گا، اگر نہیں رکھیں گے تو نہیں۔ تو بس چونکہ فراغ ذمہ مکلف ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ اعتقاد رکھا جائے امامت کے بارے میں،
اور جب اعتقاد نہیں رکھے گا تو ظاہر ہے پھر اپنے آپ کو فارغ از ذمہ تکالیف بھی نہیں سمجھے گا. کہتے ہیں کہ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ أَصْلًا مِنَ الْأُصُولِ لَا يَجُوزُ فِيهَا التَّقْلِيدُ لِكَوْنِهَا أَصْلًا فَإِنَّهُ يَجِبُ الْاعْتِقَادُ بِهَا مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ. کہتے اگر بس جب اس کو اصل نہیں مانتے اصول دین میں سے اور تقلید اس میں جائز نہیں ہے چونکہ یہ اصل ہے تقلید اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ فروع میں تو تقلید جائز ہوتی ہے اس میں اصل ہے. کم از کم یہ ہے کہ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْاعْتِقَادُ بِهَا مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ. اس لحاظ سے ہی ٹھیک صحیح اس لحاظ سے ہی صحیح آپ پر واجب ہے کہ اس پر اعتقاد اور اعتماد کریں. اور کس لحاظ سے کس جہت سے کہتے ہیں اے من جہت ان فراغ ذمت المکلف من التکالیف المفروضہ علیہ قطعا من اللہ تعالی واجب عقلا. کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ انسان اپنے آپ کو جب فارغ الذمہ اس وقت سمجھے گا جب اس پر یقیناً اعتقاد رکھتا ہوگا. بس اور اسی طرح بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جس کے بارے میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم اس کتاب سے استفادہ کرتے رہیں گے. نتیجہ کلام یہ کہ امامت اصول دین میں سے ایک اصل ہے. البتہ اس کتاب میں جو ہم پڑھ رہے تھے اعتقاد ما اس میں اس مسئلے کو مسئلہ معاد کے بعد ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اصل دین نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد ہے کہ یہ اصل مذہب ہے. ہم کہتے ہیں نہیں اصل مذہب اپنی جگہ پر لیکن اصل دین ہے اور اس کے اصل دین ہونے پر بہت سارے ادلہ ہیں جن کو مناسب وقت پر بیان کیا جائے گا. میں نے ایک نمونے کے طور پر ایک بزرگوار کے کلام کا سہارا لیا اور مرحوم محمد رضا مظفر حوزہ علمیہ میں جانی پہچانی شخصیت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے بارے میں. تو بہرحال جو کچھ کتاب میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ امامت میں 44 نمبر پر کہتے ہیں ہمیشہ ایک امام کا ہونا ضروری ہے. ہم اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں ہم معتقد ہیں ہمارا عقیدہ ہے ما معتقدین یعنی ہمارا عقیدہ ہے. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دیکھیں نبوت کہ اگر فلسفے کی طرف فکر کریں کیوں اللہ نے حکمت پروردگار تھی کہ انسان کی ہدایت کے لیے کچھ انبیاء کو بھیجا جائے. لہذا سلسلہ انبیاء ہدایت بشر کے لیے تھا اور یہ کیا حکمت پروردگار اس بات کی تک مقتضی تھی. وہی حکمت پروردگار جو نسب انبیاء کے لیے حکمت پروردگار تھی وہی حکمت پروردگار ہے کہ ایک امام بھی ہونا چاہیے جو بعد از ہر زمانے میں ایک امام ہونا چاہیے تاکہ وہ انسان کی ہدایت کرتا رہے اور جب تک تکلیف باقی ہے امام کا ہونا ضروری ہے. یہاں کہتے ہیں کہ دیکھیے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ پیشوا اور امام ہوتا ہے. جب کہتے ہیں شرائع انبیاء اور ادیان الہی کی حفاظت بھی امام کا ذمہ ہوتا ہے امام کا کام ہوتا ہے امام کی ذمہ داری ہوتی ہے تاکہ وہ انبیاء کی شرائع اور ادیان الہی کو تحریف اور تغییر سے محفوظ کرے بچائے. اسی لیے کہتے ہیں کہ امام محافظ شریعت ہوتا ہے امام محافظ دین ہوتا ہے اور تمام جو ضرورتیں ہیں ہر زمانے کی ان ضرورتوں کو واضح کرے ان کو پورا کرے اور لوگوں کو اللہ کے آئین کی طرف دعوت دے. یہ بتا رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو عنوان وظائف امام ہیں. پہلی بات کہ ہدایت کرنا امام کا کام ہے. دوسری بات محافظت کرنا دین اور اسلام کی ادیان کی شرائع کی. تیسری بات زمانے کی جتنی ضروریات ہیں ان کو واضح کرے آشکار کرے پورا کرے. چوتھی بات لوگوں کو اللہ کی طرف پکارے. پانچویں بات اور پیغمبروں کے آئین کی طرف دعوت دے اور ان پر عمل کرنے کے لیے پکارے. کہتے کہ جب یہ ہوگا اصل تمام یہ چیزیں کیا ہیں یہ تمام یہ چیزیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ انسان کا مقصد کیا ہے خلقت کا. دیکھیں ان چیزوں کا واسطہ ہوتا ہے اصل ہدف خلقت کے ساتھ.
اصل ہدف خلقت کیا، مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر بیان کر چکا ہوں میں، اب اشارہ کر رہا ہوں فقط۔ قرآن کریم کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس آیت میں ہدف خلقت انسان اور جن بیان کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت۔ خوب، اللہ کی عبادت، اور روایات میں یہ بھی ہے کہ یعبدون کی تفسیر یعرفون سے کی گئی ہے تاکہ وہ مجھے پہچان لیں۔ دوسرے لفظوں میں ہدف خلقت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ اور بھی نظریات اور اقوال ہیں کہ ہدف خلقت کیا ہے؟ قرب الہی۔ حقیقت میں یہی ہے، یہ معرفت بھی ایک مقدمہ ہے ایک طرح، عبادت بھی ایک قسم کا مقدمہ ہے۔ وہ اصل ہے تقرب الہی حاصل کرنا۔ یہ تقرب الہی جب اس وقت ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالی اس تقرب کے لیے وسائل مہیا کرے، وہ راستے معین کرے جن راستوں کے ذریعے سے اس تک پہنچنا ہے۔ وہ انبیاء کا سلسلہ تھا کہ انبیاء ہدایت کے لیے ہے، اور انبیاء کے بعد بھی ایک حجت الہی ہونی چاہیے کہ جو حجت الہی اللہ کی صحیح معرفت۔ لہذا اب وہ دعا جو ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہم عرفنی نفسک، اے اللہ تو مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما۔ اور کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے اپنی ذات کی معرفت مجھے نہ دی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اے اللہ مجھے تیرے اپنے رسول کی معرفت عطا کر، نور معرفت عطا فرما۔ اے اللہ اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں۔ اے اللہ تو اپنی حجت کی معرفت عطا کر۔ اے اللہ اگر تو نے اپنے حجت کی معرفت عطا نہ کی تو میں دین سے بھٹک جاؤں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ دیکھیں تو بس نتیجہ یہ کہ امام اس ہدف خلقت کے لیے ضروری ہے کہ نبوت کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد ایک اور سلسلہ شروع ہونا چاہیے جس کا نام ہے امامت۔ لہذا یہ کہتے ہیں کہ خلاصتاً انسان کی خلقت کا ہدف کیا ہے؟ تکامل اور سعادت۔ دوسرے لفظوں میں چاہے آپ عبادت کہیں، اللہ کی عبادت کہیں، اللہ کی معرفت کہیں، یا تقرب الہی کہیں، سعادت کہیں، تکامل کہیں، جو بھی مطالب جو ہیں ان میں سے جو بھی آپ کہیں گے وہ بغیر امامت کے حاصل نہیں ہو سکتے۔ بشر ہدایت کے راستے سے ہٹ جائیں گے اور تمام کے تمام شرائع جو ہے ضائع ہو جائیں گی۔ شریعت اس سب بیکار ہے نا، فضول ہے اگر یہ سلسلہ نہ رہا۔ لہذا کہتے ہیں لوگ سرگردان اور پریشان ہو جائیں گے۔ بس ضروری ہے کہ تکامل تک پہنچنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اور وہ سعادت ابدی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے اللہ پر کہ وہ سلسلہ امامت کو بعد از نبوت جاری رکھے، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ہدف آفرینش اور ہدف خلقت برابر کا ہو سکے۔ کہتے ہیں اسی دلیل کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد ہر زمانے میں، ہر عصر میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ اس آیت کو بعنوان دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ آیت بتانا چاہتی ہے کہ ایک حجت کا ہونا ضروری ہے، ایک معصوم کا ہونا ہر زمانے میں ضروری ہے، ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ افراد، اے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، یعنی مومن ہو، اے مومن ہو، کیا؟ اتقوا اللہ، اللہ کے عذاب سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہتے ہیں یہ آیت اطلاق رکھتی ہے، کونوا مع الصادقین، اطلاق ہے اس آیت میں، کوئی قید اور شرط نہیں ہے، بغیر کے مطلق ہے کہ اس زمانے میں یا اس زمانے میں۔
لہذا چونکہ یہ آیت خاص زمانے کے ساتھ مربوط نہیں ہے اور بغیر کسی قید و شرط کے ہے، لہذا یہ آیت دلیل ہے اس بات پر کہ ہر عصر میں یہ بھی ہے کہ جس کی پیروی کی، اور یہ مطلب کہتے ہیں کہ یہی ہے کہ تمام مفسران شیعہ اور سنی جو ہے، بلکہ بسیار یعنی اکثر اور اغلب شیعہ اور سنی مفسر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اسی آیت کے تفسیر کرتے وقت۔ حاشیہ میں اسی کو فخر رازی سے ایک قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ فخر رازی بہت زیادہ بحث اور فحص کرنے کے بعد اس آیت میں یہ کہتا ہے کہ یہ آیت دلیل ہے اس پر کہ جو شخص بھی جائز الخطا ہے، یعنی جو گناہ ممکن ہے جس کے لیے گناہ کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ وہ ایسی ہستی کا پیروکار ہو اور اس کا ہمگام ہو جو معصوم ہے، جس کے لیے خطا ممکن نہ ہو عقلاً، اور کہتے ہیں کہ وہ معصومین وہی صادقین ہیں جن کو اللہ نے صادقین کے نام سے یاد کیا ہے۔ بس کہتے ہیں یہ گفتگو، یہ بات، یہ سخن دلیل ہے اس بات پر کہ واجب ہے ہر جائز الخطا انسان کے لیے کہ وہ معصوم کے ہمراہ ہو، معصوم کے ساتھ ہو۔ کہتے ہیں کہ تاکہ معصوم از خطا شخص، جو شخص معصوم ہے، غلطیوں سے محفوظ ہے، مسون ہے، اشتباہات سے، تمام نسیان، سب چیزوں سے، کہتے ہیں کہ وہ غلطیوں سے روکے، وہ گناہوں سے دوسروں کو روکے۔ کہتے ہیں یہ وہی مطلب ہے کہ ہم تمام زمانوں میں ہونا چاہیے، تمام زمانوں میں ایک امام معصوم ہونا چاہیے، ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو شخصیت کیا ہو، معصوم عن الخطأ والنسیان ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ ایک خاص زمانے کے لیے نہیں تھی کہ آپ کہیں کہ فرض کریں اس زمانے میں اور اب نہیں ہے، لیکن آگے جو ہے وہ اپنی مسیر سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خود امت مجموعہ من حیث مجموع وہی معصوم ہے، تو پھر کیا بات ہو، یعنی پھر کس کو وہ کر رہے ہیں؟ امت من حیث امت مجموعہ معصوم ہے تو کس سے گناہ سے روک رہے ہیں؟ کون ہے جائز الخطا؟ اگر امت من حیث امت مجموعہ معصوم ہے تو جائز الخطا کون ہوا؟ لیکن اس نے نہیں بیان کیا، یہاں صاحب کتاب نے بس یہاں تک ذکر کیا ہے، لیکن آگے جو ہے نا وہ اپنی مذہب کی تعصب کی وجہ سے وہ وہاں چلا گیا۔ وَإِلَّا اصل بات جو ہے اس کی وہ ٹھیک ہے، حقیقت ہے کہ ہر جائز الخطا کے لیے ضروری ہے کہ پیرو ہو اس کا جو، اب ہم یہی پوچھتے ہیں فخر رازی سے، آپ جائز الخطا ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو کہ آپ کس معصوم کی پیروی کرتے ہیں، کس امام کی پیروی کرتے ہیں؟ بعد از پیغمبر کس کی پیروی کرتے ہیں؟ جو کیونکہ آیت مخصوص نہیں ہے ایک عصر کے ساتھ، ایک زمانے کے ساتھ، جو تمام ازمان میں ہے، تمام اعصار میں ہے، تمام قرون میں ہے، تو بس کس کی پیروی کرتے ہیں؟ یعنی ایک ایسا امام معصوم دکھاؤ جس کی آپ پیروی کرتے ہو۔ اور نبی مکرم کی بات کر رہا ہوں، نبی مکرم کو تو معصوم مانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ چونکہ نبی مکرم اپنے زمانے میں تھے، اب اس زمانے میں ہونا چاہیے نا۔ فخر رازی کے زمانے میں کون تھا امام معصوم یا اللہ کی حجت جو محفوظ از خطا ہو، جس کے لیے ممکن نہ ہو خطا اور گناہ اور عصیان اور نسیان وغیرہ۔ بس اس کے بعد میں ایک حقیقت امامت کے عنوان سے 45 عنوان میں صفحہ نمبر 76 میں یہ کہتے ہیں کہ امامت ایک حکومت ظاہری کا نام نہیں ہے، بلکہ بہت عظیم مقام اور منصب ہے، روحانی اور معنوی منصب ہے۔ امام علاوہ اس کے کہ وہ ہدایت کرتا ہے، رہبری کرتا ہے کس کی؟ حکومت اسلامی کی، دنیا کے امور میں اور دینی تمام امور میں ہدایت تکوینی بھی کرتا ہے۔ ہدایت، کیونکہ امام کی ہدایت جو ہوتی ہے وہ ہدایت تکوینی ہوتی ہے، اور ہدایت دوسرے لفظوں میں امام کی جو ہدایت ہے، میرا مقصد یہی کہنا ہے، امام کی جو ہدایت ہے وہ ایصال الی المطلوب ہوتی ہے، اور باقی جو دوسرے ہدایت کرتے ہیں وہ اراءۃ الطریق ہوتا ہے،
یعنی وہ راستہ دکھلاتے ہیں. امام کہتے ہیں وہ امام ایسا سمجھے اس ہدف تک پہنچا تھا. ہدف کیا ہے؟ کمال تک پہنچنا. ہدف کیا ہے؟